آج کی جو میں ویڈیو بتا رہا ہوں، میں آج آپ سے ایک دل کی بات کروں گا اور میں اپنے ویوز کا اظہار آپ سب کے سامنے کرنے والا ہوں۔ وہ ویوز کا اظہار اس طرح سے ہے جو مینار پاکستان پہ ہوا اور تمام جو خواتین کے ساتھ جو بھی پیش آیا، تو میں اس کے لیے سب سے پہلے خواتین سے یہ بات کہنا چاہوں گا، مردوں کی وجہ سے آپ تمام کو جج نہ کرو۔ پہلی چیز، اگر آپ تمام کو جج کرو گے، میں نے مختلف جگہوں پہ دیکھا کہ گالیاں دی جا رہی ہیں تمام مردوں کو، تو بھائی سب سے پہلے آپ کا باپ بھی مرد ہے، آپ کا شوہر بھی مرد ہے، اور آپ کا اگر ہونے والا اگر شوہر ہے تو شوہر کی بات کرو، ہونے والا ہوگا وہ بھی، اور آپ کا بھائی بھی۔ تو اگر گالی دیتے ہو، سب سے بڑی گالی، سب سے پہلی گالی تو باپ تک جائے گی، پھر ساری معاملات آپ سمجھتے ہیں۔ تو ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر کہ جو بھی کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں کہ ہمارے لوگوں کے اندر نا فرسٹریشن بھری ہے۔ کیسی فرسٹریشن بھری ہے؟ میں بہت اوپنلی مائنڈ بات کروں گا، سیکشل فرسٹریشن بھری ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو ایک پرائیویٹلی اپنے اندر اپنے حد تک ہینڈل کر کے رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو موقع ملے تو وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ جینڈر فیمیل ہے اور بس وہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ لوگ مینار پاکستان پہ پہنچے، اور جو بھی خاتون تھی، اور مردوں کو میں ایک بات کہہ دوں جو بار بار ایک کامنٹ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ایگزیبیشن کرے گا تو ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو کہیں نہ کہیں نا آپ کی ماں بہنیں بھی تیار ہو کے اپنی خوشی سے کہیں شادیوں میں جاتی ہیں، کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اگر وہ جا کے ان کو کوئی عجیب نظر سے دیکھے، کوئی عجیب نظر سے چھیڑ دے، تو کیا مطلب ہے کہ آپ کی ماں اور بہن میں برائی ہے؟ نہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اوروں کی ماں بہنوں میں برائیاں دیکھ لیتے، لیکن ہم جب اس بات کو دیکھیں گے تو ان میں برائی نہیں ہے، وہ دیکھنے والے کی سوچ میں برائی ہے۔ ہم کیا یہ کہیں گے کہ وہ انویٹیشن دے رہی تھی؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اس بات کو سمجھے، خدا کے لیے کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کے اوپر تہمتیں تاننے سے بہتر یہ ہے اس بات کو سمجھے۔ اس کے بعد جو اگلی بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر آؤٹ کرنے جا رہا ہوں یہ کہ اخلاقی دامن کو تھامتے ہوئے اگر اس بات کو ہم دیکھیں تو ایک بات بہت زیادہ کلیئر ہے یہاں پہ۔ وہ بات کلیئر یہ ہے، اگر کوئی رنڈی بھی ہے، بہت کھل کر بات کر رہا ہوں، اگر کوئی ویشیا بھی ہے، کوئی رنڈی بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی کلاس کی خاتون ہے نا، تو جب تک اس کی اجازت نہ ہو نا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے چھو بھی سکو۔ تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اگر کوئی عورت، اس کے کریکٹر کے بارے میں افواہیں آپ نے سن لی ہیں، اگر وہ ٹک ٹاک بناتی ہے، اگر وہ کچھ بھی کرتی ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اس بات کا لائسنس نہیں دیتی کہ یار کہ آپ جو ہیں کچھ بھی کرنے کے حقدار ہیں۔ اور یہ انسیڈنٹ آپ کو میں آج ایک بات بتاتا جا رہا ہوں، وہ بات سنیے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ آج کل کا زمانہ برباد ہے، میں کہوں گا زمانہ ہمیشہ سے برباد تھا، فرق صرف اتنا تھا پہلے لوگوں کو موقع نہیں ملتا تھا، اور اگر لوگوں کو موقع ملتا تھا، کچھ معاملات ہو جاتے تھے، میڈیا اتنا عام نہیں تھا کہ باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ بچیوں کے ریپ کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ معاملات ہوتے رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، معذرت کے ساتھ، یہ پریمیٹیو لوکیلٹیز جو ہوتی ہیں، پریمیٹیو مائنڈ سیٹ، یعنی جو چھوٹے جو مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ جب تک ایجوکیٹ نہیں کریں گے ہر طرح سے۔ اب میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں آپ کو۔ جب آپ بچپن سے ہر ایک چیز کو گندا کر کے ہر ایک چیز کو ایک طرف کرتے چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جو آنے والی نسلیں ہوں گی نہیں، اس گندگی میں گھسیں گی۔ اور جب آپ اپنی نسلوں کو کھول کے بتا دیں گے بھائی تو یہ ایسا ہے اور اس چیز کے طریقہ کار ایسے ہیں، یہ گندگی ایسی ہے، تم جو بھی ہے یہ جائز طریقہ کار ہیں اور یہ اس کے حرام طریقہ کار ہے، فیصلہ تمہارا ہے، خدا کو جواب تم دینے والے ہو۔ تو اس کے بعد آپ ان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، پھر جا کے دیکھیں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوں گی۔ آپ جس چیز سے جتنا پیچھے گھسیٹیں گے نا اس نسل کی جو ہے نا، یاد رکھیے گا کیفیات یہ ہے کہ وہ اسی کے اندر اتنا جا کر گھسے گی، آپ ان سے کچھ بھی پراپر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ اور آپ ذرا دیکھیں نا، اس قوم کی مائنڈ سیٹ دیکھیں، اس قوم کی حالت دیکھیں، وہ حالت کیا ہے؟ وہ اس بیچاری عورت کو لے کر کامنٹ باکس میں لوگوں نے کیا چیز کر رکھی ہے کہ اس نے انویٹیشن دیا، اس کے ساتھ صحیح ہوا۔ یار خدا کے لیے، تم مرد ہو، تم اپنے آپ کو مرد کہلاتے ہو؟ مرد کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جانتے ہو؟ مرد جو ہوتا ہے نا، سب سے پہلی چیز، مردانگی کی سب سے پہلی چیز، مردانگی کی سب سے پہلا کریکٹرسٹکس وہ کیا ہے؟ کہ آپ سے عورت ذات محفوظ رہتی ہے۔ تم تو وہ لوگ ہو جو اپنی ماں بہنوں کو نہیں چھوڑتے ہو، تم تو وہ لوگ ہو کہ جو، اب میں ایسی باتیں تم لوگوں سے کہوں گا نا کہ بس اب ریسٹرکشنز ہیں، لیکن میں آپ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کی بنیاد پر آپ مردوں کو جج نہ کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، بہت باحیا ہیں، بہت زیادہ
عورتوں کی عزت کرنے والے ہیں، وہاں پر بھی کچھ ایسے تھے نا جس نے اس کی عزت کو بچایا، بہت برائی سے بچایا. وہ چند لوگ تھے چند لوگ وہ تھے جنہوں نے پامال کیا، اور چند لوگ وہ تھے جنہوں نے بچایا. آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے جنہوں نے بچایا؟ جو پامال کرنے والے ہیں آپ ان کے خلاف ایکشن لے، سب کچھ کریں، لیکن جنہوں نے بچایا ان کو بھی تو دیکھیں. کیا وہ آپ کو نہیں دکھتے؟ بہت سمپل ہے کہ دیکھیں جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا، اگر آپ یہ کہتے ہیں یار ایسے ہیں ہم ابھی نہیں ہیں ایسے، یہ ہم پہلے سے ہی تھے، ہم ایسے پہلے سے ہی تھے، بس موقع ملا، ایک انسیڈنٹ ہوا اور وہ چیز نکل کے ہمارے سامنے آ گئی. کوئی بھی انسان اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے اندر یہ کیا ہو گیا، ایسا کبھی موجودہ آن دا اسپاٹ کوئی چیز نہیں ہوتی. وہ چیز پہلے سے کہیں نہ کہیں پنپ رہی ہوتی ہے شخصیتوں میں، اور موقع ملتا ہے تو وہ چیزیں نکل کے سامنے آ جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں نا فلاں نے مجھے دھوکہ دیا، بات دھوکہ، وہ دھوکے باز تو ہمیشہ سے تھا، لیکن وہ جس سچویشن میں اس کا دھوکہ سامنے آنا تھا وہ سچویشن وہ بن گئی تو اس کا دھوکہ سامنے آ گیا. تو 100 باتوں کی ایک بات میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو بھی ہیں، جو بھی خاتون ہیں، عزت کی محافظ بن جائیں، اس کو زیادہ ڈسکس نہ کریں، اس بات کو کلوز کریں، اس بات کو کم سے کم ڈسکس کریں، گالیاں کم دیں، اس کو کیا ہے کیا نہیں ہے اس کا ذاتی معاملہ ہے، اپنا مرد ہونے کا ثبوت دیں، یہ ساری باتیں رکھیں. کیونکہ عورت کی عزت جو ہے نا، جو معاشرہ نہیں کر سکتا وہ معاشرے برباد ہیں، اور معاشرے عورت سے بنتے ہیں، مردوں سے نہیں بنتے. تو یاد رکھیے گا، جس معاشرے میں عورت کی عزت نہیں ہے وہ معاشرے کبھی نہیں پنپ سکتے. بار بار ایک بات بتا رہا ہوں آپ سے، اور میں خدا را ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں ایسے مردوں سے کہ جو ایسی سوچ رکھ کے بیٹھے ہیں، خدا کے لیے اپنی ماں بہنوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے کچھ لحاظ کرو، اپنی آنے والی نسلوں کے کچھ لحاظ کرو، کیونکہ خدا کا قانون بہت سیدھا ہے. ایز یو سو سو شیل یو ریپ. جو بو گے وہی کاٹو گے. اب بوتے جاؤ اور کٹائی کے لیے تیار رہو. انشاءاللہ کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا موقع دوبارہ آئے اور مجھے کبھی بولنا دوبارہ سے پڑھے، لیکن پھر بھی تب تک کے لیے اللہ.